جو میری اولاد کو علم دے، کتاب پڑھائے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ، یہ اپنی اولاد کے لیے چاہنا۔ اور اب آقا کریم علیہ السلام وہ کامل و اکمل ذات کہ جن کے آنے کا تذکرہ سارے نبی کرتے رہے، سارے رسول کرتے رہے، ساری امتیں کرتی رہی، ہر دور کے لوگ کرتے رہے۔ وہ کوئی ایسے تھے کہ جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ کھلے الفاظ میں نے بات کہہ دی کہ جیسے ہم امتی ہو کے اپنے حقیقی تصور میں یہ سمجھ رہے ہیں، ورنہ کبھی نہ ہوتا کہ بھائی مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، مسجد میں کریں، یہ ہماری شادیاں، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی عیاشیاں کرنے دو، عیاشیاں، اس کا دین سے کیا تعلق، تجارت کا دین سے کیا تعلق، فوجیوں کا دین سے کیا تعلق۔ فرمایا جس نبی سے تمہارا تعلق ہے نا، اس نبی نے زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تمہیں کر کے نہ بتایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہارا رسول ماڈل ہے، تمہارا رسول نمونہ ہے، تمہارا رسول ہر کام صرف زبان سے تمہیں بتاتا نہیں ہے بلکہ عمل سے کر کے دکھاتا ہے کہ میرے غلاموں اس طرح زندگی گزارو، اس طرح زندگی گزارو۔ میں لوگ ہیں نا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم نے کہا اس لیے میلاد مناتے ہیں تاکہ آقا کی ساری ادائیں پتہ چلتی رہے، ہم اس پر عمل کرتے رہے، ہم ان پر عمل کرتے رہے، ان پر عمل کرنے میں دنیا کی کامیابی، ان کے نقشے قدم پر چلنے میں قبر کی کامیابی، ان کے نقشے قدم پر چلنے میں آخرت کی کامیابی ہے۔ کیوں تھے کامیاب؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین، صحابہ کیوں کامیاب ہوئے؟ آج امت کہتی ہے نا امت ذلیل ہو رہی ہے، یہودی ہمیں دنیا میں ذلیل کر رہا ہے، اور ہم قرآن کے حامل، اسلام کو ماننے والے، محمد رسول اللہ جن کے قائد، ابو بکر و عمر جن کی ابتدا، وہ دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، اور وہ یہودی جن کے بارے میں نماز میں روزانہ کہتے ہیں غیر المغضوب، یا اللہ ان مغضوب کا راستہ نہ دکھانا، مگر سلام پھیر کے انہیں کی بنی ہوئی پیپسی پیتے، کوکا کولا بھی انہیں کی پی، پروڈکٹ بھی ساری انہیں کی استعمال کرنی، لیکن مولا یہودیوں کا راستہ نہ چلنا، عمر کی طرف آئے نہیں، پھر ہمارا کردار سمجھا ہوا کیسے ہوگا؟ اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے سنو ابو بکر کی وفات بندے چلے گئے، میرے نبی پاک کے دور حکومت میں ابو بکر صدیق کا دور آیا، سلطنت بڑھتی چلی گئی، جناب عمر کا دور آیا، 24 لاکھ مرتبہ میل تک اسلامی ریاست چلی گئی، جناب عثمان غنی کا دور آیا، 40 لاکھ مرتبہ میل تک اسلامی ریاست چلی گئی، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ 65,000 مرتبہ میل تک اسلامی ریاست چلی گئی۔ میرے کہا کیا وجہ تھی؟ جدھر مصطفیٰ کے غلام لڑتے چلے گئے، کفر دبتا چلا گیا، باقی ساری باتیں بھی اپنی جگہ، اس لیے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مصطفیٰ کے غلام وہ تھے، ادھر تلوار ہاتھ میں ہوتی، میدان جنگ میں بھی ہوتے، آدھے جنگ میں لڑتے، آدھے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے، ان میں کوئی بے نماز نہیں تھا، بے نماز نہیں تھا، فتح ان کے قدم چوما کرتی تھی، وہ فجر کی تہجد پڑھتے تو ارادہ کرتے، فجر کی نماز پڑھتے تو حملہ کر دیا کرتے تھے، اپنے رب کے نام کو یاد کر کے آگے آتے تھے۔ اسرائیل کے بارڈر پر ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت والے وہ ایک ساتھ سناتا ہے کہ اسرائیل کے بارڈر پہ چلے گئے، سعودی عرب کے راستے، بارڈر پہ پہنچے تو آگے اسرائیلی یہودی ہم نے کہا چلو بارڈر سے ادھر کھڑے ہو کے ان کو کوئی پیغام دیں گے، بات کریں گے،
کہتے وہاں جب پہنچے تو اسرائیلی یہودی سپاہی آیا، سپاہی آیا یہودی، وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ یار بتاؤ کہ تمہارے مسلمانوں کی جمعے کی نماز میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا ماشاءاللہ مسجد بڑی ہوتی ہے، 10 صفحے 20 صفحے 25 صفحے ہوتی ہے، مسجد فل ہوتی ہے۔ اس نے کہا فجر کی نماز میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ ہم نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا دی، ہم نے کہا فجر کی نماز میں تو کبھی 4 ہوتے ہیں کبھی 5 ہوتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو یہودی کا کہ جملہ تھا سپاہی کا، اچھا پھر خیر ہے، اچھا پھر خیر ہے، کہتے ہم نے اس سے سوال کر دیا یار تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ ہماری جمعے کی نماز کی تعداد اور فجر کی نماز میں فرق دیکھنے میں تجھے کس چیز سے دلچسپی تھی؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز اور جمعے کی نماز کی تعداد برابر ہو گئی اس دن یہودیت دنیا سے مٹ جائے گی، اس دن مسلمان غالب آ جائیں گے، یہودیت پر غلبہ پا لیں گے۔ مسلمانوں تمہارے پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں نماز کی پابندی کی ہے۔ کبھی کوئی بندہ کہے یار حضور کی کبھی کوئی ایک نماز رہ گئی ہے، آقا کریم علیہ السلام سے نماز چھوڑ دی ہوتی، بھائی یار چلو یار آج اثر کی نہیں پڑھی، آج ظہر کی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا حضور تو دور کی بات ہے، یہاں تو علی کی ایک رہنے والی تھی وہ بھی پلٹا کے نماز پڑھی، ایک رہنے والی تھی قضا ہونے لگی تھی، فرمایا نہیں علی کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا کہ علی نے زندگی میں ایک نماز قضا کی تھی۔ مسلمانوں ذکر محبتیں باتیں اور چاہنے کی بات کرنے اپنی جگہ، مجھے خاندان نبوت سے بتاؤ کبھی فاطمہ الزہرا کی کوئی نماز رہ گئی؟ نبی کی بیٹی ہے نا، ہم تو پیروں کے بیٹے ہیں، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر صاحب کا بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا، جی ہمارے بڑے ہیں نا پیر صاحب ہیں، ہمیں بخشوا لیں گے۔ مگر میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹی زہرا عمل کرے گی تو جنت میں جائے گی، یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی، اگر نبی کی بیٹی کے لیے ہے تو کسی پیر کا بیٹا، کسی مولوی کا بیٹا، کسی شیخ کا بیٹا ایسے نہیں بخشا جائے گا، بلکہ تم نہیں پڑھو گے پیر صاحب بھی پکڑے جائیں گے، پتر یہ چھوڑ کے آیا پیچھے، یہ پیچھے اولاد چھوڑ کے آیا، کیا تربیت کی تھی جنہیں اپنے اولاد کی مانگنے کے لیے تو تندر میں گیا مولا اولاد دے دے، جب آ گئی تو اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ نبی کا اسوہ تلاش کرتے ہیں، نبی کا طریقہ تلاش کرتے ہیں، نبی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس نبی کو 1,24,000 انبیاء طلب کرتے رہے، ان کی امتیں مانگتی رہی، وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، کائنات میں سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم در ہے، اس کے در سے سب کچھ مل سکتا، سب کچھ ملتا۔ پھر کیوں میلاد مناتے ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ اور میلاد مناتے ہیں حضور کا اور بیٹے کی شادی زہرا کی طرح کیوں نہیں کرتے؟ نبی سے محبت ہے نا، تو تیرے نبی نے اپنی بیٹی کائنات کی والا عورت، کوئی فاطمہ الزہرا کے پاؤں کے نیچے جوتے کے تلووں پہ لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کائنات کی ساری بیٹی ہے، وہ شرم و حیا کی بہتر بیٹی جس کے بارے میں قیامت کے دن بھی اعلان ہوگا، اور جنتیوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی آنے والی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو۔ اس فاطمہ الزہرا کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ خود اپنے پاؤں پہ چل کے علی کے گھر گئی تھی، علی نبی کا بیٹا تھا، پالا تھا، بھائی تھے، کزن تھے، مگر پالا حضور نے تھا، بیٹے کی طرح شادی، کیسی شادی؟
کتنے گویے بلائے گئے، کتنے ڈھول بجائے گئے، کتنی سلامیاں دی گئی، کتنے بڑے تعین کے سامان کیے گئے، اور لوگوں نے نبی کو دیکھا اور یہ کہا جو نبی آیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر احسان بن کے آیا ہے۔ تو اس نے طریقہ بتایا، کامیابی اس کے اندر ہے، کامیابی اس کے اندر ہے، عزت اس کے اندر ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں۔ ہم تو شادیوں کی بات کرتے ہیں، ڈھول مارتے ہیں، ہم تو پیروں کا استقبال بھی ڈھول سے ہوتا ہے۔ یہ ابھی اگلے دن ہی آپ کے علاقے میں ایک پیر صاحب کو پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جانتا، پالکی میں ڈال کے تو لڈی بھی، بھنگڑا بھی اور ڈھول بھی، اور پتہ نہیں کس شان سے پیر صاحب آ رہے ہیں، ڈھول مارے جا رہے ہیں۔ کہ یہ میرے نبی کی شریعت ہے؟ یہی حضور کی امت کو سکھانا ہے کہ تمہارا نبی ایسا تھا؟ مسلمانوں میں نبی نے ہمیں کردار دیا ہے، جس نبی کا میلاد منانا ہے، جس نبی سے محبت ہے، محبت اس لیے کہ نبی نے کردار دیا، محبت اس لیے کہ نبی نے طریقہ دیا، محبت اس لیے کہ نبی نے اسوہ دیا، نبی نے رہنے سہنے کا ڈھنگ دیا، نبی نے انسانیت دی، وقار دیا، غیرت دی، شرم دی ہے، اور بتوں سے ہٹا کے ہمیں رب کے سامنے جھکا دیا ہے، اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے اپنے زندگی میں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، ٹیلی ویژن، میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر، ساری چیزیں تمہیں سمجھائیں گی یورپ میں ایسا ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ایسا ہوتا ہے، فرانس میں ایسا ہوتا ہے، فلاں ملک میں ایسا ہوتا ہے، اور سب کچھ بے شک دیکھ لو، لیکن حضرت اقبال کی طرح ہو جاؤ کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فلک، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میری آنکھوں کا سرما یورپ کی چمکیلی فضائیں نہیں ہے، میری امیدوں کا مرکز فرانس کی بے غیرتی نہیں ہے، میری منزل دنیا کفر کی اقدار نہیں ہے، میری آنکھوں کا سرما آج بھی مدینے کی خاک ہے، یہ نجف کی خاک ہے، میں علی کا غلام ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ مسلمانوں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی سے محبت ہے نا، ہم سارے کہتے ہیں حضور کے عاشق، عاشق ہوتا کون؟ کبھی عشق کا معنی بھی ہم نے سمجھا؟ عشق تو وہ ہوتا ہے اس میں میں نہیں رہتی، بس تو ہی ہو جاتا ہے۔ عشق میں کبھی میں نہیں رہتی، بس تو ہی تو، سب کچھ تو، سب کچھ